فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا
قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلوات بر محمد وآل محمد. چھٹے پارے کی پہلی آیت ہمارا سرنامہ کلام ہے، اور ہم نے کل آپ کے سامنے موضوع کا اعلان کیا کہ ہم دین است حسین، دین پناہ است حسین، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ در حقیقت ایک شعر کا مصرع ہے جو بہت معروف شعر ہے۔ اس موضوع کو یہاں عنوان سخن قرار دینے کی وجہ ہمارا گزشتہ سال کا موضوع تھا زیارت تقسیر کیسے کریں گے، روزے کے کیا فقہی مسائل ہیں، یہ ائمہ اربعہ ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں امامت کا تصور جدا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کی ایک حدیث اصول کافی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصول کافی ہماری سب سے معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں امام نے ارشاد فرمایا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے تمہیداً کہ ائمہ اربعہ میں جو امام اہل سنت ہیں اور ہم جن 12 ائمہ کو مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 وہ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی طریقہ ہے، اللہ نے انہیں معین فرمایا، کسی انسان نے ووٹنگ کے ذریعے نہیں کیا یہ کام، کمیٹی بنا کے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے معین فرمایا۔ اور جو کمیٹی بنا کر فیصلہ کرنے کے قائل ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ خود زمانے کے امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نسل فاطمہ زہرا میں سے ایک مہدی آنے والا ہے۔ مولا کے نام پر درود بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ چھوٹی سی ایک دلیل ذہنوں میں رہ جائے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی آنے والا ہے، ایک ہستی، یہ اہل سنت سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری ان کی تقاریر کو دیکھ لیجئے جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر علماء اہل سنت ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، سب یہ کہتے ہیں کہ ایک مہدی آنے والا ہے جو دنیا سے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ عدل و انصاف سے دنیا کو ایسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اچھا، جب آپ سب قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک آنے والا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کمیٹی سے بنانا۔ بھئی آنے والا ہے، وہ کون آنے والا ہے، کہاں سے آنے والا ہے، کمیٹی سے فیصلہ ہو جائے، وہ کون ہوگا، کس علاقے کا ہوگا، کہ نہیں بھئی وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا۔ اور فرمائیے گا یہ آخری کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا، ہم تھوڑی کمیٹی بنا کے کسی کو مہدی بنا سکتے ہیں، ہم تھوڑی میٹنگ کر کے کسی کو مہدی بنا سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی جانب سے آئے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ جناب یہ مہدی ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بننے والا ہے۔ تو جب آخری کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پہلے کے بارے میں کس نے اختیار ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے منسوخ کیا، اس
اس لیے کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ یہاں وہاں سے، جو یا علی کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کے لیے، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ ہم منصوص من اللہ، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے منصوص ہو، اس نے نص قائم کی ہے، یعنی اس کی جانب سے۔ تو اب 8ویں امام کی حدیث کہ انہوں نے امامت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، ظلت العقول ہیہات ہیہات، ظلت العقول وتاہت الحلوم وحارت الالباب وخسأت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء وجہلت الالباء وقلت الشعراء وعلیت البلغاء عن وصف شأن من شأنہ او فضیلت من فضائلہ۔ کافی کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہیہات ہیہات، کسی انسان کی مجال نہیں ہے، ظلت العقول، عقلیں بھٹک گئی ہیں اس راہ میں، عقلیں نہیں پہنچ سکتی، وطاحت الحلوم، بڑے بڑے علماء عاجز آ گئے ہیں، وتصاغرت العظماء، بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، تصاغرت صغیر سے نکلا یعنی چھوٹے ہو گئے، بڑے بڑے عظیم لوگ چھوٹے ہو گئے یہاں پر اس بارگاہ میں آ کر، تحیرت الحکماء، بڑے بڑے حکیم حیران ہیں، عجزت البلغاء، فصیح و بلیغ عاجز ہو گئے ہیں، عجزت البلغاء، جو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطابت کرنے والے ہیں وہ گونگے ہو گئے ہیں، وقلت الشعراء، شعراء ناتوان ہو گئے ہیں، کس چیز سے؟ عن وصف شأن من شأنہ او فضیلت من فضائلہ، یہ سب عاجز ہیں کہ امامت کی فضیلت میں سے کسی ایک فضیلت کو سمجھ سکیں، ایک کو سمجھ سکیں۔ اصل پوری امامت چھوڑ دیجیے، امامت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو سمجھنا سب ناممکن ہے، ہم کما حق کو سمجھ سکیں کہ مثلا امیر المومنین کی سخاوت کیا تھی، یہ نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل میں اتنی گنجائش نہیں، مولا کی شجاعت کیا تھی، یہ ہم تھوڑے بہت واقعات پڑھ لیتے ہیں اور اس سے ہم ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، ورنہ جو واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا سید الشہداء کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی ایک فضیلت ایسی سننا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی کمال کما حق ہو آپ اسے بیان کیجئے، جیسی وہ ہے پوری مجھے بیان کیجئے۔ امام نے کہا نہیں تو برداشت نہیں کر سکے گا، تو تحمل نہیں کر سکے گا، اس نے کہا نہیں بیان کیجئے، اصرار کیا اس نے، جب بہت اصرار کیا تو امام نے ایک فضیلت بیان کی، وہ کیا بیان کی وہ نہیں ہے، تاریخ میں روایت میں نہیں ہے، لیکن اس کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ جب وہ شخص در سید الشہداء سے باہر آیا تو جب گیا تھا تو سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، جب واپس آ رہا تھا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کا وجود تحمل نہیں کر سکا امامت کی اس فضیلت کو۔ ہمارے ساتھ درد ممکن ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے گزشتہ برس چہلم سے پہلے تقریر کی تھی، سید الشہداء کے چہلم سے پہلے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حسین ابن علی کون ہے، یہ ایک مرجع تقلید کا جملہ ہے، کسی عام خطیب کا نہیں ہے، کہ حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی وہ ہے کہ جن کی معرفت انسانوں تو کیا، عام انسانوں تو کیا، انبیاء کے بس سے باہر نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ وہ دربار ہے امامت، لہذا ہم کما حق نہیں سمجھ سکتے، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، سید الشہداء خاص طور پر امام حسین علیہ السلام، لہذا آپ دیکھیے گا ایک روایت ہے کہ چوتھے امام جب قید کوفہ میں جا رہے تھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں حاجت مند ہوں، میں ایک مقروض ہوں کسی کا، تو آپ مجھے عطا کیجیے۔ تو امام نے اس سے سوال کیا، چوتھے امام نے، کہ تو اس حالت میں بھی سمجھتا ہے کہ میں کچھ تجھے دے سکتا ہوں؟ امامت کی طاقت دیکھیے گا، تو اس حالت میں سمجھتا ہے میں دے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن اصل میں کائنات آپ کے صدقے میں ہے، آپ کے اختیار میں، میں جانتا ہوں۔ امام نے کہا جب تیری معرفت ایسی ہے تو اچھا، جب میری سواری یہاں سے آگے بڑھ جائے تو زمین کے اندر دیکھنا، زمین کے اندر جب مولا کی سواری آگے بڑھی اس نے زمین کھود کر دیکھا ایک خزانہ موجود تھا، بیمار امام سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں لیکن لوگوں کو عطا کر رہا تھا۔ یہ امامت کا در اتنا وسیع ہے، جو کسی نے کہا کہ یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟
سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ اس کے صدقے میں کعبہ قائم ہے، اس کے صدقے میں قائم ہے۔ اور جو فرزدق نے کہا تھا کہ جب حشام ابن عبد الملک جب چوتھے امام آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو ازدحام تھا اور حجر اسود اس پہ جانے کی گنجائش نہیں تھی، لوگوں کا بڑا ہجوم تھا اور آج بھی حجر اسود پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جیسے چوتھے امام داخل ہوئے تو امام کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع چھٹتا گیا، مجمع چھٹتا گیا۔ آپ نے ذہن میں تصور لے کر آئیے خانہ کعبہ کا وہ منظر کہ مثلا 9 ذی الحج 8 ذی الحج پورا کعبہ بھرا ہوتا، کھچا کھچ، اصل ایک پن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسے سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک ہستی داخل ہو اور لوگ خود بخود اسے جگہ دیتے رہے، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا ہوں مائک پر، وہ منظر آپ کے ذہن میں تصویر کھینچنا چاہ رہا ہوں کہ امام آ رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، حجر اسود سے پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن راستہ نہیں مل رہا، امام آتے ہیں خود بخود مجمع چھٹنا شروع ہوتا ہے، امام آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، حجر اسود پہ پہنچ جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں کہ حشام ابن عبد الملک جو امام کے وقت کا بادشاہ تھا اسے دل میں برا محسوس ہوا، وہ خود بھی آیا ہوا تھا، وہ اسے کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، تو اس نے تنزن کہا تھا یہ کون ہے کہ جس کو لوگ راستہ دے رہے تھے؟ فرزدق وہیں موجود تھے، امام کا چاہنے والا شاعر، تو کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحا والمکہ والمنی، اے حشام تم نہ پہچانتا ہو اسے لیکن مکہ اسے پہچانتا ہے، مدینہ اسے پہچانتا ہے، بطحا اسے پہچانتا ہے، کعبہ اسے پہچانتا ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو قبل اس کے کہ یہ حجر اسود کا بوسہ دے، حجر اسود آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ یہ ہم اس امامت کے قائل ہیں، اس امامت کے ماننے والے ہیں، اور یہ امامت اصول دین میں سے ہے، دین کی بنیاد ہے کہ جو اسے نہ مانتا ہو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اس کا عقیدہ نامکمل ہے، کہ ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا تھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے علی، آج کی گفتگو ہمارا جو سب ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین، آج کی گفتگو اس میں کہ محبت حسین، محبت اہل بیت ہے، اس کا اثر کیا ہے اور اس کی دین میں حیثیت کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں یہاں پر، تو محبت حسین، رسول نے ارشاد فرمایا، میں امیر المومنین کے بارے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، محبت امامت کی عقیدت اور حیثیت کیا ہے؟ کہا اے علی، علی کو مخاطب کر کے کہا اے علی، اگر کوئی 1000 برس کی زندگی پائے اور 1000 برس میں سے ہر روز دن بھر روزہ رکھے، رات میں دن بھر نماز پڑھے، نماز شب اور عبادت میں گزارے، 1000 مرتبہ جہاد کرے، 1000 مرتبہ حج کرے، کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے، لیکن اے علی تیری محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ شرط ہے، خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، یہ روایت ہے، جنت کے 500 سال دور سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، تو جو منکر علی ہے وہ جنت تو جانا دور کی بات 500 سال کے فاصلے پر رہے گا جنت سے، اتنا دور۔ اور یہی محبت علی، جب ہم محبت امیر المومنین، محبت حسین، روایت میں ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کو لے کر قبر میں جاتا ہے، منکر و نکیر ماں سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ مہربان۔ وہ منکر و نکیر کے جو سوال و جواب کے لائیں، سخت سوال و جواب کے لیے، تیرا رب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرے رسول کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، منکر و نکیر ماں سے زیادہ مہربان۔ انشاءاللہ کہ ہم سب کو نصیب ہو کہ قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو، قبر کی پہلی رات ان کی شفاعت نصیب ہو، کہ جب انسان قبر کی تاریکی میں گھبرا رہا ہے اور وہاں پر اسے مولا کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ اور جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان، منکر و نکیر وہ جب حساب و کتاب لیتے ہیں تو وہ اتنے شفیق اور مہربان، تو وہ سوال کرتا ہے، یہ روایت کا مفہوم ہے، وہ منکر و نکیر سوال کرتا ہے کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو؟ تو منکر و نکیر اسے جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ تو اکیلا نہیں آیا، اس قبر میں علی کی محبت کو لے کر آیا ہے، اس لیے ہم تجھ پہ مہربان ہے۔ محسن نقوی مرحوم صاحب نے
بہت خوبصورت کہا تھا، کہا کہ قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، انشاءاللہ عمل بھی ایسا ہو کہ جو محبت علی کے تابع ہو. تو قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. اس محبت اہل بیت اطہار کو، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یہ اصل اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اور جس میں جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی اس طرح سے ہوتا ہے. پھر یہ اظہار ہے. آپ یہاں الحمدللہ تشریف فرمائے سارے، یہ اظہار ہے اس بات کا، محبت اہل بیت کا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہر سال آتے ہو، ہر سال وہی ذکر ہوتا ہے، وہی مصائب ہوتے ہیں، پھر جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو پھر تم فرش عذاب بچھا دیتے ہو، پھر سے ذکر کرتے ہو. یہ بار بار کی تکرار کیا ہے؟ یہ روٹین میں کیا ہے؟ تو تکرار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز کہ جو اہم ہے اس کی تکرار کی گئی ہے. خاص طور پر ایک نبی خدا نے قربانی پیش کی تھی، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بجائے اللہ نے دمبا بھیج دیا، وہ قربان ہو گیا. اللہ کو ایک نبی خدا کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہر سال اس کی سنت منانا یہ تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا. لہذا یہ تکرار کرنا، وہاں نبی خدا نے قربانی دی تھی، بچ گیا تھا، بیٹا ان کا بچ گیا تھا. یہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک نبی خدا کا نواسا شہید ہو گیا تھا. ہم ہر سال یاد نہ منائیں، ہم اس کی تکرار نہ کریں. اور جب تکرار انسان کرتا ہے، یہ تکرار ایک بات کا اعلان ہے. یاد رکھیے گا جتنے آپ یہاں تشریف فرمائیں، ایک بات کا اعلان ہے. یہ سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا. سقراط یہ استاد ہے ارسطو کا، اور ارسطو استاد ہے افلاطون کا. تو سقراط وہ یونانی فلسفی تھا اور بڑا مشہور فلسفی تھا. اور جتنا جو بڑا عالم ہوتا ہے، اگر وہ درباری نہ ہو، حکومت والا نہ ہو، تو حکومت کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو اس دور کی جو حکومت تھی یونان کی، اس کو چڑ تھی اس سے، سقراط سے. تو سقراط کو بلایا، اور سقراط کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایک تفصیلی فلسفی موضوع ہے، مجھے اس پہ نہیں جانا. ایک مسئلہ تھا کہ دیکھو تم ہماری بات کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. سقراط نے کہا کہ نہیں، میں اپنے علم سے پہنچاؤں کہ تمہاری بات غلط ہے، میں بادشاہ وقت کی بات نہیں مان سکتا، کہ تمہیں قتل کر دیں گے. مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن میں ناحق کلام کی زبان سے جاری نہیں کروں گا. قتل کر دیا گیا اسے. اگر قتل کرنے والے وہ بھی یونان کے تھے بادشاہ، اور سقراط یہ بھی یونان گریک وہاں سے تھے، یہ دونوں وہیں سے تھے. تقریباً آج سے کچھ 50-60 سال پہلے کی بات ہے. یونان میں ایک کیس اوپن کیا گیا، اور کیس میں باقاعدہ ایک جج بٹھایا گیا، اور اس میں دونوں طرف سے وکیل آئے. جیسے کیس لڑا جاتا ہے، بادشاہ اس دور کا جو بادشاہ تھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، سقراط کا واقعہ. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایک کیس ڈیولپ کریں گے. جو بادشاہ کی طرف سے وکیل تھا اس نے بادشاہ کے حق میں دلائل دیے، اور جو سقراط کی طرف سے وکیل تھا اس نے سقراط کے حق میں دلائل دیے. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جناب بادشاہ کا کام غلط تھا اور سقراط حق پر تھا. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ہم یونانیوں سے کہیں گے کہ بھائی ہم نے فلسفیوں کے بارے میں سنا تھا کہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، تو واقعی عقل سے پیدل ہیں کہ جو ہزاروں سال پرانا ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس پر اب کیس ڈیولپ کر رہے ہیں، اور دونوں طرف سے وکلا آ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اور جیوری نے فیصلہ دیا کہ جناب علی سقراط حق پر تھا اور جو بادشاہ تھا وہ ناحق تھا. تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سقراط کو قتل کرنے والے بھی یونانی تھے اور سقراط بھی یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں، ہم بھی یونان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم یہاں فیصلہ کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے والے یونانی نہیں ہیں، ہم سقراط والے یونانی ہیں. اور ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سقراط کا ساتھ دینے والے یونانی ہیں، وہ دوسرے والے یونانی نہیں ہیں. سید الشہداء کو جو قتل کیا، وہ جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جلدی حسین کو قتل کرو. یہ جملہ ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، جلدی حسین کو قتل کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. ایسے نماز پڑھنے والے تھے. تو کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے تھے. اور سید الشہداء وہ تو ہیں ہی اسلام کے بانی. تو
تو یہاں تک بھی مسلمان اور وہاں سے مسلمان. اب غور فرمائیے گا, ہم جو ہر سال آتے ہیں مجلسوں میں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہاں سے بھی مسلمان تھے, وہاں سے بھی مسلمان تھے, اور ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. ہم ہر سال حسین کا غم منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں, ہم حسینیوں والے مسلمان ہیں. یہ اعلان ہے اس بات کا, یہ سید الشہداء کی یکجہتی کا اظہار ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے, اور جو بھی جو قاتل حسین ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شیعہ تھے جنہوں نے بلایا تھا خط لکھ کر کوفہ میں, اور شیعوں ہی نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ شیعہ تھے یا کوئی اور تھے, ان کا نام شیعہ تھا, اور شیعہ تاریخ میں فقط ایک قوم کو نہیں بہت سی اقوام کو کہا جاتا ہے, اور یہ اصل میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا. میں صرف اتنا کہتا ہوں, جو ہم پر اعتراض کرنے والے ہیں تو پھر اتنی جرأت رکھیں کہ اگر وہ شیعہ تھے تو کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا ہے, ہم تو ان پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ اتنی جرأت کریں کہ ان پر لعنت بھیج سکیں. جو لعنت بھیجنے والا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ تم میں سے تھے, ہم تو لعنت بھیج رہے ہیں, تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے. ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے دینے والے آج تک یزید کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں دے سکے کہ بھائی وہ کافر تھا. یہ عجیب تماشا ہے. اچھا, جو رسول کی مدد کرے ابو طالب, نعوذ باللہ وہ کافر, اور جو غم حسین میں روئے یہ بھی بدعت, وہ بھی کافر. جو رسول سے جنگ کرے, حاکم شام کا باپ, وہ مسلمان. جو نواسے رسول کو قتل کرے, یزید, یہ بھی مسلمان تھا, غلطی ہو گئی. رسول سے جنگ کرنے والا مسلمان, رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا مسلمان, رسول کی حمایت کرنے والا ابو طالب کافر, رسول کے نواسے کے غم میں رونے والا کافر. یہ کون سا کفر اسلام کا معیار ہے؟ آپ یزید کے بارے میں تمدن بلان نہیں پوچھتے, اور حضرت موسیٰ کو وحی کی تھی, پروردگار نے وحی کی تھی, کہا تھا کہ اے موسیٰ لو سألتنی فی الاولین والآخرین, تو اولین اور آخرین میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھ سے دعا کر کہ پروردگار اس بندے کے گناہ کو بخش دے, تو لأجبتک, میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اے موسیٰ میں دعا کو قبول کروں گا. ما خلا قاتل الحسین, سوائے حسین کے قاتلوں کے. حضرت موسیٰ کو کہا تھا حسین کے قاتل کے بارے میں اگر تو نے کہا تو پروردگار اسے بخش دے. ما خلا قاتل الحسین, اسے نہیں بخشوں گا. فإنی انتقم, میں خود حسین کے قاتلوں سے انتقام لوں گا. زیارت وارثہ کا جملہ ہے, السلام علیکم ثار اللہ و اپنا ثار, سلام ہو اس پر کہ جس کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے اور جس کے باپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا ہے. تو میں انتقام لوں گا. اور حسین کے قاتلوں میں کون کون, فقط یزید شامل نہیں ہے, آج کے دور سے ریلیٹ کر رہا ہوں اسے, عمر سعد, حرملہ, خدا ان پر لعنت کرے, یہ سب کے سب یہ تو ہیں, یہ تو حسین کے قاتلوں میں ہیں, پوری یزیدی فوج ہے. لیکن قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے, یہ اصول یہاں سے لیتے ہوئے جائیے. کون کون قتل حسین میں شریک ہے؟ قرآن نے سورہ مبارکہ والشمس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. آگے کیا فرمایا؟ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. یہ آیت سورہ شمس کی آیت, یہ بڑی قیمتی آیت ہے امام حسین السلام کے قتل کے عنوان سے کہ کون کون قاتلان حسین کے دائرے میں شریک ہے. اور فرمائیے گا والشمس وضحاها, قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو 10 قسمیں کھانے کے بعد شروع ہوتا ہو. 10 قسمیں کھائیں گے. والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آ جائے. والسماء وما بناها, آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها, زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها, نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم. قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا. وقد خاب من دساها, یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اس کے بعد آگے اور فرمائیے گا, حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہے. فکذبوہ فعقروها, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی جو معجزہ تھا, سب جانتے ہیں, نوجوان ساتھی ان کے لیے گزارش کرتا ہوں اگر نہیں معلوم کسی کو, کہ حضرت صالح کے دور میں جو ان کا معجزہ تھا, پہاڑ سے ایک اونٹنی باہر آئی تھی, اور وہ اونٹنی اس بات پر دلیل تھی کہ حضرت صالح نبی خدا ہے, اور اسے اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری نشانی ہے اور کوئی اس اونٹنی کو قتل نہ کرے. وہ چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی گھومتی رہتی تھی اس علاقے میں, اور جو اس اونٹنی کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ بھئی یہ تو ناقہ صالح ہے, یہ تو حضرت صالح کا معجزہ ہے.
تو کفار کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو کفار نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اسے آیت اللہ کو یعنی اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا. جو امیر المومنین کے لیے بھی رسول نے کہا کہ اے علی تجھے ناقہ صالح کی اونٹنی کو کاٹنے والا وہ قتل کرے گا، یعنی اس کی نسل میں سے ہوگا. تو یعنی یہ اونٹنی اللہ کی نگاہ میں محترم تھی، یہ شاعر اللہ میں سے تھی. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا؟ انکار کیا. فَعَقَرُوهَا، اور قرآن کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. یہاں اس جملے میں پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا. مفسرین نے کہا کہ پوری قوم نے قتل نہیں کیا تھا، چند لوگوں نے قتل کیا تھا. یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے پوری قوم نے اونٹنی کو قتل کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ قتل چند لوگوں نے کیا تھا لیکن راضی اس پر سب تھے. اور کیجئے گا چونکہ راضی تھے تو راضی ہونے کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ جو راضی تھا وہ بھی اس اونٹنی کے قتل میں شریک تھا، چاہے فزیکلی اس کام کو انجام نہ دیا ہو. چند لوگوں نے کیا تھا، راضی ہونے کی وجہ سے سب شامل ہو گئے. حسین کو قتل، حسین علیہ السلام کو قتل یزید نے کیا تھا، شمر نے کیا تھا، حرملہ نے کیا تھا، عمر سعد نے کیا تھا، لیکن وہ فزیکلی کیا تھا. قرآن نے اصول دے دیا جو راضی ہو وہ اس کام میں اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے. اب قیامت تک جو بھی قتل حسین پر راضی ہو وہ یزید کا شریک ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آج جو کوئی قتل حسین پر راضی ہے، چاہے وہ کوئی نائک ہو یا نالائق ہو، سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں. اصل امام حسین علیہ السلام نے تو اپنا کیس اتنا اسٹرانگ کیا ہے. علامہ ذیشان ابن جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، ان کے دہرے کے بہت سے جملے بڑے خوبصورت ہیں. ان کا ایک جملہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا اسٹرانگلی اپنے کیس کو پٹ اپ کیا ہے. آج اگر کوئی یزید کی حمایت کرنے والا بھی ملتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ حسین کی مخالفت کرے اور یزید کی حمایت کرے. وکیل صفائی بننے والے ملیں گے یزید کے اور فرمائیے گا وکیل صفائی بنیں گے خالی یزید کے. بھائی یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ابن زیاد نے کر دیا، اسے کیا پتا، وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا. کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اتنا داخل اسلام کر دیا، جو دل سے اسے چاہتا ہے وہ بھی حمایت پر تیار نہیں ہے، کھول کے نہیں کر سکتا. یہ سب کے سب شریک ہیں، یہ تمام قتل حسین کے جرم میں شریک ہیں. یعنی ان کا نام لکھا جائے گا، ان سے ویسے ہی حساب کتاب ہونے والا ہے. اور ہمارے تو لہذا ہم یہاں مجلس میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی والے مسلمان ہیں، ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں. یہ تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں بتلائیے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ساتھ ماتم کرو، اس ساتھ عزاداری کرو. جناب علی، قرآن میں تقریباً 6666 جو آیتیں ہیں، کیا اس میں پورا دین موجود ہے؟ کیا اس میں سب کچھ موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم تمام مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں، فجر کی 2 رکعت نماز فقط قرآن سے نہیں بتا سکتے. فقط 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ کے بتائیں. آج رات گزرے گی نا، کل فجر، تو جب نماز کا موقع آئے گا تو جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر سے پہلے ہم نے سوال کر لیا. ہم نے کہا قبلہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ فجر کی نماز ہے. ہم نے سوال کیا کہ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ کہا 2 رکعت. میں کہا قرآن سے بتائیے. ابھی جو نماز پڑھیں گے آپ، نے کہا 2 رکعت. میں کہا قرآن سے بتائیے گا. قرآن میں تو نہیں ہے، سنت رسول میں ہے، تو سنت رسول سے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. جو فجر کی 2 رکعت نماز کے لیے قرآن کو کافی نہ سمجھ سکے تو پورے دین کے لیے قرآن کو کافی سمجھے گا. پورے دین کے لیے قرآن کافی ہے. فجر کی 2 رکعت نماز نہیں، وہ تو قرآن سے نہیں ہو سکتی. تو قرآن میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ سنت رسول میں. ہاں کچھ چیزوں کی ڈیٹیل ہے نماز کے لیے، لیکن 2 رکعت نماز نہیں ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے قرآن نے قانون دے دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے چھوڑ دو. اب جو رسول دیتے جائیں وہ آپ لیتے جائیے.
اس لیے کہ رسول کون ہے؟ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بات بھی نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول یہ تیر آپ نے نہیں پھینکا، یہ تیر ہم نے پھینکا ہے، آپ کا ہاتھ تھا لیکن در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ مہر ہے زبان رسول پر بھی اور فعل رسول پر بھی۔ تو اب جو کچھ ہے وہ حکم خدا سے ہے۔ رسول اگر کسی کے لیے اٹھیں تو حکم خدا سے، کسی کو شانوں پہ بٹھائیں تو حکم خدا سے، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو حکم خدا سے، کسی کو من کن تو مولا بنا دیں تو حکم خدا سے۔ سب حکم خدا سے۔ تم نے کہا بھائی اچھا 2 رکعت نماز نہیں ہو سکتی، روزہ؟ نماز کتنا وسیع چیپٹر تھا، لیکن قرآن نے ایک شارٹ جملہ کہا۔ روزہ کتنا وسیع ہے، رمضان کا روزہ ہے، قضا روزے ہیں، مسافر اس پر روزہ ہے یا نہیں ہے، مبتلات روزہ ہیں، روزے کے کفارے ہیں، اتنا وسیع چیپٹر ہے نا۔ ایک آیت قرآن میں، اور مریض کے بارے میں ایک اور آیت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب کا سب وہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کتنا بڑا چیپٹر ہے، کن کن چیزوں پر واجب ہے، کتنا نصاب ہو تو واجب ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بس۔ اچھا حج کی تو ڈیٹیل کتنی ہے کہ حج کا احرام، وہ تو ڈیٹیل یہیں شروع ہو جاتی ہے، جو الحمدللہ حج پر جا چکے ہیں، اور پروردگار عالم سب کو کم از کم زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود بیت محمد اور آل محمد کا۔ حج کی کلاسز جو یہاں پر ہوتی ہیں، جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں، بھئی حج تو ایک بہت لمبی داستان ہے، احرام سے شروع ہوتی ہے، اور احرام ابھی تو پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے کہ احرام کہاں سے باندھیں ہیں، اس میں ایک تفصیل ڈیٹیل، اچھا کیسے باندھیں ہیں، اور اگر احرام میں فلاں فلاں کام، تقریباً 20 کام، یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں، اگر یہ کر لیا تو کیا ہوگا، ہر کام کی الگ ڈیٹیل، یہ کر لیا تو اتنا کفارہ، یہ بکرا واجب ہو گیا، ایک اونٹ واجب ہو گیا، اچھا اس میں اتنا زیادہ تکرار ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ نے یہ کیا تو بکرا واجب ہو جائے گا، آئینے کو دیکھا تو یہ ہو جائے گا کفارہ۔ تو لوگ خوف خدا سے نہ صحیح، خوف بکرا سے کم از کم بچ جاتے ہیں ہم سے، قربتاً الی بکرا، کہ بکرا لگے گا ورنہ، اور فوراً سوال کرتے ہیں، جیسے ہی کسی حاجی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کے خیال میں کوئی مسٹیک ہو گئی، خیر وہ نہ بھی ہو لیکن اس کے خیال میں پتہ نہیں اب یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ صحیح ہے، فوراً آ کے مولانا کے پاس بھاگتے بھاگتے آئیں گے، سانس پھولا ہوا ہوگا، اور پہلا سوال کریں مولانا بکرا تو نہیں لگا، مولانا نہیں لگا، اچھا تو ساتھ آ جاتی ہے، دم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے شکر اللہ کا بکرا نہیں لگا۔ تو یہ بڑا چیپٹر ہے جو کہ اچھا بالکل اس طریقے سے میں نے کہا خوف بکرا، بعض لوگ ایسے تھے بھئی ریش مبارک رکھنا واجب ہے نا، تو بعض لوگوں نے نہیں رکھی ہو، جن لوگوں نے نہیں رکھی ہو وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا بھائی جب بیوی میں ولا کرتی نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا دوسری طرف سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان کی جو شادی جہاں پر ہوئی تو وہ اتنے نیک اور اتنے متقی خاندان سے تھے کہ بعض خواتین نے اپنے شوہروں کو رکھوائی نہیں ہے، دوسری طرف سے یوں بھی ہے کہ انہوں نے رکھوائی بھی ہیں، تو اس پر ایک مولانا صادق حسین صاحب قبلہ کہ خداوند متعال انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ، لطیف جملہ کہا کہ بھائی بعض بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو داڑیاں رکھوا دی، تو انہوں نے کہا کہ چلے خوف خدا سے نہ صحیح، خوف بیوی سے رکھ لی، ہم سمجھیں نا، حکم بیوی سے رکھ لی، رکھی تو صحیح کم از کم، داڑھی آگے تو بڑی کم از کم۔ تو حج کی کتنی ڈیٹیل ہے، طواف کی ڈیٹیل، صفا و مروہ کی ڈیٹیل، ایک آیت ہے قرآن میں فقط ایک، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ خانہ خدا کا حج کرے، بس ڈیٹیل کہاں پر ہے؟ سنت رسول میں۔ تو جناب علی نماز کی اتنی ڈیٹیل ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ساری قرآن میں بتلائیے، روزے کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ساری قرآن میں بتلائیے، ایک ایک چیز دکھلائیے تو ہم مانیں گے۔ زکوٰۃ کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک ایک چیز قرآن میں بتلائیے۔ حج کی ڈیٹیل ہے، یہ نہیں کہتے ایک چیز قرآن میں بتلائیے تو ہم مانیں گے۔ اس طریقے سے محرم کا چیپٹر ہے، بہت بڑا ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، اس میں عزا بھی ہے، اس میں فرش عزا بھی ہے، اس میں مجلس بھی ہے، اس میں ماتم بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں جلوس بھی ہے، یہ ساری ڈیٹیل اپنے مقام پر۔ فقط ایک آیت قرآن میں موجود ہے جو سب کی تصدیق کرتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى، مودت اہل بیت اجر رسالت ہے. اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں بھی آؤ، ماتم میں بھی آؤ، جلوس میں بھی آؤ، عباس کا علم اٹھاؤ، حسین کا صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اجر رسالت کا تقاضا ہے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں روزانہ کئی شادیاں بھی ہوتی ہیں، خوشی کی تقریب، اور کئی میتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نہ ہر شادی کی تقریب میں اندر چلے جاتے ہیں. بھوک لگی ہو کسی کو تو الگ بات ہے، لیکن ویسے تو نہیں جاتے خوشی منانے کے لیے. اور نہ ہر میت جو گزر رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے لگتے ہیں. کتنی میتیں سامنے سے گزرتی ہیں، ہر میت میں تو آنسو نہیں بہاتے، لیکن اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی ہو تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. ہمیں علی اور اولاد علی سے محبت ہے. جہاں وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، جہاں وہ غمگین ہوتے ہیں ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ اجر رسالت ہے، یہ ادا ہو رہا ہے اجر رسالت اس وقت. اور ان آنسوؤں کی وجہ سے حسن بھائی ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہو رہی؟ نہیں، ہمارا رونا یہ بتلا رہا ہے، یہ ہمارا رونا بتلا رہا ہے. اور آپ کا اعتراض، یہ جو آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں نا رونے پر، یہ بتلا رہا ہے کہ رونے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ آپ اعتراض نہ کرتے. آپ کا اعتراض ہمیں سمجھا رہا ہے، خود بخود ہمیں اور محکم کر رہا ہے اندر سے. جنت البقیع میں پابندی لگی ہوتی ہے، چھوٹتے کھڑے ہوتے ہیں اندر. وہاں پر ایک صاحب آئے، زیارت پر جانے لگے تو شہزادی ام المؤمنین کی قبر پہ جا رہے تھے تو وہاں شرطا موجود ہے، روک دیا اس نے. اور وہاں تو جو شرطا ہوتا ہے پولیس والا، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے روک روک، یہاں سے جاؤ، کچھ نہیں ہے یہاں پر، کچھ نہیں ہے یہاں سے جاؤ. اس نے بڑا ایک اچھا لطیف جملہ کہا، ہمارے ایک زائر نے کہا کہ تیرا کھڑا ہونا یہاں بتلا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر. کچھ نہیں ہوتا تو کھڑا کیوں ہے یہاں پر؟ اتنا بڑا قبرستان ہے، یہیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دنیا بھر میں ہر ایک رو رہا ہے، آپ کبھی اعتراض نہیں کرتے. آپ جب ہم پر اعتراض کرتے تو آپ کا اعتراض کرنا بتلا رہا ہے کہ اللہ نے حسین کی عزاداری میں طاقت رکھی ہے. پر آپ کا اعتراض کرنا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم روتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کسی کو، ہم تو بیٹھ کے رو رہے ہیں فقط، لیکن پریشانی ہوتی ہے کسی کو. تو اس گریے کو ہمیشہ سلامت رکھیں کہ آپ بیٹھ کر فقط یہاں گریا کرتے ہیں لیکن تکلیف کہیں اور ہوتی ہے. یہ ہمارے دین کی ایک صاحب تھے، انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، انڈیا کے ایک شاعر حضرت قیس زین پوری، بڑے اچھے شاعر تھے، ان کے گھر پر کسی نے محرم شروع ہو رہا تھا، طنز کرتے ہوئے جملہ لکھ دیا، کہا کہ آنسوں کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. یہ آنسو کا بہانا آسان ہے، طنز کیا، تلوار چلانا مشکل ہے. اگرچہ ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کتنی تلواریں چلائی تھیں، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بعض لوگ تو ایسے فرار ہوئے تھے کہ جناب علی 3 دن بعد مدینے پہنچے تھے. یعنی گھوڑا دوڑاتے 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 اور پتہ ہی نہیں چلا کہ مدینہ آ گیا، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں. 3 دن کا سفر کر لیا چلتے چلتے، اور اس کے بعد ذرا ہوش سلامت رہے. اس کے بعد اچھا جناب علی اب سوال کیا مدینہ کہاں ہے؟ 3 دن کے سفر پہ رہ گیا، پیچھے ہی رہ گیا مدینہ. 3 دن پلٹ کر واپس آئے تھے مدینہ. جو اس وقت اس سے قبل کی مجلس میں وہاں محفل مرتضیٰ میں میں نے جملہ گزاری، یہ والا جملہ کہا تھا کہ کسی نے جو امیر المومنین سے کہا تھا کہ مولا ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو سواری کا جانور ہے، آپ جب جہاد کرتے ہیں آپ کی تلوار تو بڑی زبردست ذوالفقار، آپ کا سواری کا جانور یہ بڑا کمزور سا ہے، دلدل بڑا کمزور سا ہے، یہ صحیح دوڑتا نہیں ہے، صحیح بھاگتا نہیں ہے. جنگ میں ضرورت ہوتی ہے اب سواری کا جانور، آپ اچھا سواری کا جانور لیا کیجیے. تو اب یہ کوئی بہلول کی طرح دیوانہ تھوڑی تھا، یہ واقعی میں دیوانہ تھا کوئی جو مولا سے بات کر رہا تھا. تو مولا نے اس کو جواب دیا، سمجھایا. نے کہا مولا آپ کی سواری کا جانور اسٹرانگ نہیں ہے، آپ اسٹرانگ اسے لیجیے. تو مولا نے کہا کہ دیکھ سواری کا جانور تیز بھاگنے والا وہ 2 ہی شخص کو ضرورت ہوتی ہے، جو یا میدان سے فرار کرنے والا ہو یا بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنے والا ہو. علی کبھی میدان سے بھاگا نہیں، کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں. تو
نہ کبھی بھاگے ہیں نہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا ہے. تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کے بزرگوں نے کیسی تلواریں چلائی ہیں کہ تاریخ میں موجود ہے. ہمارے ساتھ محترم آیت اللہ قزوینی وہ بیان کرتے ہیں, وہ اس چیز میں انہوں نے کام کیا, اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ تاریخ میں تلوار چلانا تو دور کی بات, کوئی ایک موقع ایسا دکھا دیں کہ انہوں نے ایک مکہ چلایا ہو اور دشمن کی ناک سے خون نکلا ہو. مکہ بھی چلا دیتے کم از کم, خون نکال دیتے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. انہوں نے طنز کر دیا. سنیے گا یہ مجلس کا خلاصہ. انہوں نے طنز کر دیا, کہا کہ دروازے کے باہر لکھ دیا آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. حضرت قیس زین پوری وہ گھر پہ نہیں تھے, وہ جب گھر میں آئے انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر یہ مصرع ایک شخص نے لکھ کے چلا گیا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھ دیا, اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھ دیا تاکہ شعر کمپلیٹ ہو جائے. تو انہوں نے مصرع لکھا اور کہا کہ جو جنگ احد سے بھاگا تھا وہ بندہ غار میں رویا تھا, آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. اچھا, یہ بات ایک نعرہ حیدری کی مستحق نہیں تھی, ایک اور ہونا چاہیے دل کی تسکین کے لیے. یا علی. امیر المومنین کا نام اسی طریقے سے ہماری زبانوں پر آتا رہے کہ جب ماشاءاللہ یہ نام اتنا مبارک اور محترم اور متورک ہے کہ مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیے گا. جو مشکل کشائے کائنات ہے, جب وہ خود مشکل میں ہو تو وہ رسول کے پاس جائیں گے. ان سے بڑھ کر تو ایک ہی ہستی ہے کائنات میں, وہ رسول اللہ ہے. تو رسول اللہ کے پاس پہنچے, کہا اللہ کے رسول میں مشکل میں ہو, دعا فرمائیے کہ میری مشکل حل ہو جائے. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ رسول نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز حاجت پڑھی, اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد مولا کے لیے دعا کی. اور دعا کے لیے پروردگار خود کہتا ہے کہ وسیلہ, جب دعا کرو تو وسیلہ ساتھ میں رکھو. تو رسول دعا کر رہے ہیں, کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے وسیع کے لیے. اور رسول نے دعا کرتے ہوئے وسیلہ کیا بنایا؟ کہ پروردگارا تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. لہذا اس گریے کو سلامت رکھیے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے ہماری بقا ہے. اس پر آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح ہر چیز کو زنگ لگتا ہے, دل کو زنگ لگ جاتا ہے. اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسین ابن علی پر گریا کرو, دل صاف ہوتے ہیں اس سے. ان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام, حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. یہ حدیث کا جملہ ہے. یہاں پاک ہونے کے لیے آتا ہے, کردار پاک ہو انشاءاللہ. کہ ہم یہاں بیٹھ کر, میں کم از کم اپنی جانب سے کہتا ہوں, آپ الحمدللہ سارے صاحبان تقویٰ یہاں تشریف فرمائے. ہم مولا حسین سے کہتے ہیں مولا ہمیں شرم آتی ہے اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے فرش ادا پہ بیٹھتے ہوئے, آپ کے پاک فرش پہ بیٹھتے ہوئے, کہ انسان یہ تصور کر سکے یہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا موجود ہیں. مولا ہمیں شرم آتی ہے. اور یہیں سے یہ عہد کر کے جائیے مولا سے کہ انشاءاللہ جب محرم الحرام یہ دن گزرتے چلے جائیں گے تو فقط مجلس سن کر آ جانا اور چلے جانا, ثواب تو ملے گا اس میں بھی, لیکن خالی اس لیے نہیں آیا. جب دن گزرتے جائیں جیسے جیسے اور عاشور قریب آتا جائے تو آسمان کے ملائکہ بھی گواہی دیں کہ ارے یہ وہ مومن ہے جو حسینی بنتا جا رہا ہے, ابھی حسینی بنتا جا رہا ہے. یہ وہ تھا کہ جو پہلے تو نماز فجر پہ نہیں اٹھتا تھا, لیکن اب حسین ابن علی کے ذکر کی برکت کے صدقے میں ذکر حسین نے سے طاقت عطا کی ہے, یہ پابند بن گیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اپنے کردار میں بہتری لے کر آ سکیں. خاص طور پر میری مائیں بہنیں کہ
جب اپنے گھروں سے نکلیں ایسے کہ جیسے سیدہ راضی ہو جائیں ان سے. ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کے غم میں آ رہی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام اس سے راضی نہ ہو. کہ سب سے بڑی مصیبت اور تکلیف کیا تھی؟ جب کسی نے آقا سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا میرا ایک جاننے والا تھا جو راہ کوفہ میں موجود تھا، اس نے یہ دیکھا تھا کہ ہر سر نوک نیزہ پہ بلند تھا. اس میں حسین کا سر بھی تھا، اس میں اکبر کا سر بھی تھا، اس میں اصغر کا سر بھی تھا، اس میں قاسم کا سر بھی تھا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو نیزے پہ بلند نہیں تھا. کون سا سر تھا؟ وہ ابوالفضل عباس کا سر تھا. مولا یہ سر بلند کیوں نہیں تھا؟ چوتھے امام نے کہا اے سوال کرنے والے، تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا. مولا وہ سر بلند کیوں نہیں تھا؟ کہ میرے چچا عباس کا سر خولی کے پاس تھا، اس نے نوک نیزہ پر بلند کرنا چاہا لیکن عباس کا سر نوک نیزہ سے زمین کربلا پر گرا. اس نے پھر بلند کرنا چاہا، یہ سر پھر زمین پر گرا. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو عمر سعد نے کہا کہ اے خولی ہمیں دیر ہو رہی ہے، ایسا کر تو عباس کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. جب گھوڑا دوڑتا تھا اپنی گردن جھکاتا ہوا تو عباس کا سر کبھی راہ کربلا سے ٹکرایا ہے، کبھی راہ کوفہ سے ٹکرایا ہے. راوی نے سوال بدل دیا، کہا مولا ابوالفضل عباس کا سر نوک نیزہ پر رہتا کیوں نہیں تھا؟ مولا نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، جس نے کبھی اپنی ماں اور بہنوں کو گھر کے عالم میں بھی بے بکلا ہو چادر نہ دیکھا ہو، یہ کوفے کا بازار ہو، شام کا دربار ہو، ابوالفضل عباس تو کے نیزہ سے زینب کا کھلا سر کیسے آج بھی ابوالفضل عباس عالم انوار میں موجود ہیں، وہ ہم پر نگاہ کرتے ہیں. میری ماں کہیں عباس کا دل نہ دکھے. ابوالفضل عباس مولا آپ کا حجاب کامل ہونا چاہیے. جب مجلس حسین میں آ رہی ہے ایسے کہ جیسے واقع میں عباس کی عزادار، حسین کی عزادار کردار پاک ہو. آج 2 محرم کی تاریخ ہے، یہ کچھ مصائب عرض کرنا ہے. 2 محرم حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا ہے اور جیسے یہ قافلہ رکا تو سید الشہداء نے جانور سواری کا اپنا تبدیل کیا، اس لیے کہ سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا. مولا نے دوسرا جانور بدلا، وہ بھی آگے نہ بڑھا. تیسرا سواری کا جانور بدلا، وہ بھی آگے نہ بڑھا. مولا نے 7 جانور تبدیل کی. جب آگے نہ بڑھے وہ تو مولا نے کہا عباس یہاں کوئی قریب میں آبادی ہوگی، اسے بلاؤ. بنی اسد کا قبیلہ آیا. مولا نے سوال کیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ مولا غازریہ کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ مولا شط الفرات کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کہا مولا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا عباس خیمے لگا دو. بس جیسے یہ حکم دیا شہزادی زینب کبریٰ وہ تشریف لاتی ہے مولا حسین کے پاس. کہا بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے یہاں قیام کیا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. کہ زینب یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. ایک خواب شہزادی زینب کبریٰ نے دیکھا تھا. کب؟ جب واقع کربلا ہو گیا، شام سے لٹا ہوا قافلہ آ گیا. مولا سید سجاد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں کل رات آپ نے خواب دیکھا تھا وہ بیان کیجیے. کہا بیٹا تو امام وقت ہے، تو صاحب ولایت ہے، تو جانتا ہے. کہ پھوپھی اماں میں جانتا تو ہوں لیکن آپ کی زبانی مصائب سننا چاہتا ہوں. یہ سید سجاد کے دل کی تمنا ہے کہ مصائب سنے جائیں، ان پر آنسو بہائے جائیں. کہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. کہا بیٹا سجاد کل میں نے خواب میں دیکھا کہ ماں فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خون آلود ہے، سر پر خاک موجود ہے. میں نے ماں سے سوال کیا ماں کس غم نے آپ کی حالت بنا دی؟ کہا زینب تجھے نہیں معلوم، تو مدینہ سے چلی، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلی، تو کربلا پہنچی، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ پہنچی. تیری ماں وہاں بھی موجود تھی جب میرا حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر گرا. یہ ماں ساتھ میں موجود تھی.
لہذا شہزادی زینب کبریٰ ام المصائب ہے، مصیبتوں کی ماں ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ جب مولا حسین آخری وداع کے لیے تشریف لائے تھے، وہ ایک واحد موقع تھا جب بی بی کو غش آیا ہو، بی بی بے ہوش ہو گئی تھی اس وقت شدت غم سے۔ اس کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا کہ کبھی بی بی بے ہوش ہوئی ہوں۔ شام غریبہ گزر گئی، خیمے جل گئے، زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ اگر زینب بے ہوش ہو جائے تو سید سجاد کو خیموں سے کون نکالے گا؟ زینب کو غش آ جائے تو سکینہ کو تماچوں سے کون بچائے گا؟ اگر زینب کو غش آ جائے تو بیویوں کو کون سنبھالے گا؟ ساری منزلیں گزرتی گئی لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ ایک موقع لیکن تاریخ میں ہے جب قید نبھا کر واپس آئی ہیں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر بیٹی پر کوئی ظلم ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، بیٹی برداشت کر لیتی ہے، ضبط کر لیتی ہے، کسی سے نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا۔ زینب ماں کے سامنے پہنچی، مدینہ میں ماں کی لہر نظر آئی، کہا ماں زینب لٹ کر آ گئی، میرا عباس رہا، میرا اکبر رہا، زینب غش کھا کر بے ہوش بس روتے جائے، گریا کرتے جائے۔ کربلا کا موقع آیا، کہا بھیا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آج 2 محرم الحرام ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے۔ حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، کہا دیکھو زمین خریدی پہلے، اس کے بعد انہیں ہدیہ کر دی، کہا یہاں ہمارے مزار بنیں گے لیکن حسین کی کچھ شرطیں ہیں، حسین کی کچھ گزارشات ہیں۔ سید الشہداء نے کہا دیکھو جب یزیدی فوج چلی جائے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد سے وعدہ لیا، اور ایک وعدہ ایسا ہے جو ہم اور آپ کے لیے لیا، اے مولا حسین ہم پر ہماری جانیں قربان ہو مولا، ہم آپ کے بہت ذلیل بہت ادنا چاہنے والے ہیں، بہت خطا کار گناہ گار ہیں، لیکن حسین نے ہم اور آپ کے لیے کہا اے بنی اسد والوں جب ہمارا مزار بن جائے، جب بھی کوئی میرا زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے اپنا مہمان بنا کے رکھنا۔ ارے میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جاؤں گا لیکن میرے ظاہر کو پانی میں ڈالا۔ اپنے زائر کے لیے وعدہ لیا۔ سید الشہداء نے کئی مقامات پر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ ایک یہ موقع تھا۔ دوسرا موقع کب تھا؟ دوسرا موقع اس وقت تھا کہ جب بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا تھا، اس وقت آپ کو یاد کیا ہے حسین کے فرش عزا پر بیٹھنے والوں، یہ سب سے سخت منزل تھی۔ اس بوڑھے باپ نے جملہ کہا لئی تکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل الباب ویرحمونی۔ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، ارے تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ حسین نے یاد کیا ہے آپ کو، آپ حسین کا ماتم کرنے والے ہیں۔ اے مولا ہماری جانیں قربان، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ مولا کاش کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ اور ایک اور آخری موقع کہ جب سید الشہداء نے یاد کیا ہے، کب؟ جب مظلوم سکینہ، میں گزارش کر رہا ہوں آپ عزادار حسین کے، مولا نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب سکینہ تماچے کھا رہی تھی، مقتل کی جانب گئی، دیکھا کہ باپ کا لاشا کہاں ہے، تلاش کرنا چاہا، کہیں سے نظر نہ آئے، اس لیے کہ لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے اور سر کاٹ کر نوکے نیزہ میں بلند ہو چکے تھے۔ ایک بستر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ یہاں تیرا بابا یہاں پر۔ سکینہ پہنچی ہے، حسین کے لاشے پر پہنچی ہے۔ حسین نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب یہ مظلوم بچی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی، کچھ دیر بعد زینب کبریٰ سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل پہ آئی ہے۔ زینب سے سکینہ نے کہا میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی اور میرے بابا نے جب مجھے اپنے سینے پر آخری مرتبہ سلایا تو مجھ سے کہا اے سکینہ میرے شیعوں کو ہمارا سلام دینا، اور اپنے شیعوں سے، ہمارے شیعوں سے یہ کہنا اے میرے شیعوں جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو اپنے آقا کا ماتم کرنا، اور اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی مل جائے تو یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گیا۔ حسین ابن علی نے یاد کیا ہے ہمیں۔
ایک جملہ اور بس گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے. ایک آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد منزل مصائب اختتام تک آپ گریا فرما چکے ہیں, مجلس تمام ہو چکی ہے. اے مولا حسین, آج ہم فرش عذاب پہ موجود ہیں, آپ کے دربار میں آ چکے ہیں. آپ سے تمنا یہ ہے کہ ہم خطا کار گناہ گار ہیں, نجس ہو کر آئے ہیں, یہاں سے پاک ہو کر جانا چاہتے ہیں, ایسے حسینی بن کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ پر فدا ہوتا ہے آپ اسے بہت بڑی معراج عطا کرتے ہیں, جو آپ کے در پر آتا ہے آپ اسے بہت بڑی معراج عطا کرتے ہیں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اصحاب حسینی کا ذکر کرتا ہوں مجلسوں میں, ایک پوری مصائب کی روایت اصحاب حسینی سے متعلق. انشاءاللہ کل بھی بعد اصحاب کا ذکر ہوگا. آج حسین کے ایک صحابی کا شب 3 محرم الحرام ہے, حسین کے ایک صحابی کا ذکر. آپ سید الشہداء کے دربار میں آ چکے ہیں, یہاں سے کیسے پاک ہو کر جا سکتے ہیں, حسین کیسے معراج عطا کرتے ہیں. یہ حسین کا صحابی ہے, اس کا نام ہے سعید ابن عبداللہ. 90 برس کا بوڑھا صحابی ہے, ہاتھوں میں راشا ہے, تلوار نہیں چلا سکتا, نیزہ نہیں اٹھا سکتا, تیر نہیں کھینچ سکتا. صبح سے پریشان ہے, صبح عاشور سے میں اپنے مولا کی خدمت کیسے کروں گا, میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا, میں تلوار نہیں چلا سکتا ہوں, میں نیزہ نہیں اٹھا سکتا ہوں. لیکن ایک بار جو حسین کے در پر آ جائے وہ نامراد نہیں جایا کرتا. ظہر کا وقت ہوا, ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں مولا سے, کہتے ہیں مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے, جی چاہتا ہے زندگی کی ایک اور آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں. امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. یہ حسین کا صحابی ہے. بس اس صحابی کا ذکر کرتے ہوئے, حسین ابن علی تو بہت بڑی ہستی ہیں, ان کے اصحاب ان کے قدموں پر ہم قربان ہیں, ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. سعید ابن عبداللہ آگے بڑھے, کہتے مولا آپ نماز پڑھا رہے ہیں, اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں, میں تیر نہیں چلا سکتا, میں تلوار نہیں کھینچ سکتا, لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک سکے. مولا مجھے اجازت دے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تاکہ دشمن کا کوئی تیر آپ تک پہنچ نہ سکے. یہ عجیب اصحاب حسینی تھے. سعید حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے, حسین کی نماز شروع ہوئی, حسین نے نماز شروع کی, قیام و قعود جاری ہے, رکوع و سجود جاری ہے, اور سعید ایک ہی جملہ کہتے ہیں, کبھی دائیں طرف رک کر تیروں کو روکیں, کبھی بائیں طرف جھک کر اپنے سینے پر تیروں کو روکیں, اور ایک ہی جملہ کہتے بار الہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز مکمل میرے مولا کی نماز مکمل ہو جائے, مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر. یہاں تک کہ مولا نے آخری سلام پڑھا, کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سعید گرے, سعید کا سر مولا کی گود میں پہنچا, ایک سوال کیا, کہا حل وفی تو یبن رسول اللہ, مولا کے حق وفا ادا ہو گیا, مولا کہ میں نے وفا کا حق ادا کر دیا. حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, سعید جب تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے جائے گا. سعید نے کہا اچھا مولا, تو میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں مولا, اس لیے کہ جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے بس روتے جائے اور گریہ کرتے جائے. جب حسین کے در پر آ جائے حسین معراج عطا کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ سعید نے کچھ دیر بعد کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے داہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا ہو. حسین نے کہا سعید ادب سے سلام کر, یہ میرا نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے کے لیے سعید کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے کوئی باہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا ہو. حسین نے کہا سعید ادب سے سلام کر, ارے یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے السلام علیکم یا امیر المومنین. سعید نے سلام کیا. کچھ دیر بعد سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے کوئی سینے پر ہوا کر رہا ہو. کہا سعید سلام کر, یہ میرا بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے کے لیے آ گیا. اور اب آخری جملہ گفتگو کا میں شاید مکمل کہنا چاہوں آپ برداشت بھی نہ کر پائے. کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے کوئی میرے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو. اب حسین نے سعید کے سر کو زمین پر رکھا. کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا جنت سے تجھے لینے کے لیے آ گئی. ہائے حسین کی ماں,
ماں فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، ہم سب ان کے عزادار ہیں، ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، سب مل کر بی بی کے پاک نام سے توسل کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے فرش ادا کے صدقے میں، جس کی جو مشکل جو حاجت ہے، اور خاص طور پر یہ دعا کہ پروردگارا دنیا سے کچھ جاتا ہے چلا جائے لیکن حسین کی محبت باقی رہے، دل میں ایمان باقی رہے، قبر کی پہلی رات حسین ابن علی کی شفاعت نصیب ہو۔ حسین کی ماں کو پکارتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ توسل کریں۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا رجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا رجية جزاک اللہ جزاک اللہ اشفعی لنا۔ تمام عزاداروں کی حفاظت و سلامتی کے لیے رجیتا عند اللہ اشفعی لنا۔ ایک خاص دعا کے لیے جو ہر عزادار کی، ہر ماتمدار کی، ہر محب اہل بیت کے دل کی تمنا ہے، جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہاں پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے، ماتم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ لاکھوں یا حسین کہنے والے موجود ہیں، لاکھوں عزادار ہیں، لاکھوں زائرین ہیں، روزہ الحمدللہ رونق ہے، لیکن اس حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر چراغ جلانے والا وہاں پر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں کسی کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ اس ماں کی قبر کی آبادی کے لیے، جنت البقیع کی ویران مزارات کی آبادی کے لیے سب مل کر یا رجیتا عند اللہ اشفعی۔ ظہور امام زمان منتقم کربلا یا رجیتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ زیارت